الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد، حاضرین جلسہ، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جن حضرات نے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سجایا ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ چاہے وہ آپ کی مسجد کے امام و خطیب ہوں یا نوجوان کمیٹی کے افراد ہوں یا آپ کے اس علاقے کے بزرگ حضرات ہوں، جن حضرات نے بھی اس میں حصہ لیا ہے یقیناً وہ لائق مبارکباد ہیں اور قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے دین کی گفتگو سننے کا ایک سنہرا موقع عطا فرمایا، بڑی آرزوؤں کے ساتھ اور بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑی تمناؤں کو دل میں لیے ہوئے انہوں نے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا۔ اب آپ حضرات کا بھی فریضہ ہے کہ جس طرح انہوں نے محنت اور جانفشانی سے، جد و جہد سے کام لے کر یہ محنت کی ہے اور آج کا یہ سنہرا پروگرام رکھا ہے، آپ حضرات بھی بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، کچھ ایسی بنیادی چیزیں آپ کے دل میں اتر جائیں کہ جن سے اعمال کا شوق پیدا ہو، ہمارے اعمال میں جان پیدا ہو جائے، ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ اعمال کی رغبت دلانے والے بیانات آپ بہت سنتے ہیں، اعمال کی طرف راغب کرنے والی تقریریں آپ بہت سنتے ہیں، اعمال پر ابھارنے والے مواعظ آپ کے سامنے بہت آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب ایمان میں کمزوری ہوگی، بنیاد میں ضعف ہوگا تو اعمال کا اتنا شوق پیدا نہیں ہوتا، اور اگر بنیاد مضبوط ہو جائے تو عمل پر انسان خود کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایمان میں پختگی اگر آ جائے تو عمل کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بستر اچھال کے باہر کر دیتا ہے۔ اور ایمان میں کمزوری ہو، اذان کی آواز بھی ٹکرا رہی ہو اور آپ بغور سن بھی رہے ہوں، لیکن آپ کا لحاف، آپ کا گرم بستر، آپ کا نرم نرم بستر یہ کہے گا کہ ابھی نیند کے مزے ہیں۔ تو ایمان ایسا ہو جائے کہ ہمارا ایمان مسجد میں لا کے کھڑا کر دے، ہمارا ایمان عمل پہ لا کے کھڑا کر دے، ہمارا ایمان اللہ رسول کی اطاعت پہ کھڑا کر دے۔ جب یہ ایمان پختہ ہوگا تو عمل خود بخود انسان کرنا شروع کر دے گا۔
اس لیے میری کوشش ہے کہ کچھ اصولی باتیں آپ سامنے رکھیں، اور بات وہ ہوگی جو میری نہیں، میں تو خوشہ چین ہوں، دسترخوان پہ بچھا ہوا ہے سامان، چننے والا ہوں۔ بات ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی۔ ایسی اصولی گفتگو حضرت نے کی ہے کہ وہ اصولی گفتگو ہمارے سامنے آئے گی تو ہمارا ایمان پلیوں چھوڑے گا۔ ہماری پیدائش کیوں ہوئی؟ کیا ہم کبھی اس پر گفتگو کرتے ہیں؟ دنیا کی تخلیق عمل میں کیوں آئی؟ دنیا کا ہمارے سے جوڑ کیا ہے؟ ہمارا دنیا کے ساتھ ربط کیا ہے؟ کیا اس پر بیان ہوتا ہے؟ اپنے اپنے انداز میں سبھی کرتے ہیں، لیکن حضرت نے جو گرہ کشا مضمون بیان کیا ہے وہ انسان کے دل کی گرہوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں سب آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے لیے کارآمد ہیں، آپ کے لیے نافع ہیں، مگر آپ کو حیرت ہوگی جب یہ جملہ سنیں گے کہ آپ کسی کے کام کے نہیں، آپ کسی کے لیے کارآمد نہیں، آپ کسی کے لیے نافع نہیں۔ حیوان ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، یہ زمین ہو، پیڑ پودے ہو، یہ سیارے ہو، یہ ستارے ہو، یہ چاند ہو، یہ سورج ہو، یا عرش و کرسی ہو، یہ فلک ہو، جو بھی چیزیں آپ دیکھیں گے، جہاں تک پہنچ سکیں گے، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ چیزیں آپ کے نفع کے لیے، کسی نہ کسی طرح سے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کارآمد ہیں، لیکن آپ کسی کے کام کے نہیں۔ تو کیا مطلب؟ آپ نکمنے ہیں، آپ فضول ہیں، انسان بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، ہمیں کسی کو سمجھنا ہے۔ بات میری پیچھے تک پہنچ رہی ہے، آواز میری جا رہی ہے، کہیں کوئی سو تو نہیں رہا؟ زندہ دلی کا ثبوت دے سبھی حضرات۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ زمین ہی کو لے لیجیے، اگر یہ زمین نہ ہوتی تو اسٹیج کہاں سجتا؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں بیٹھتے؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو مسجد کی تعمیر کہاں ہوتی؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو آپ مکان کیسے تعمیر کرتے؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو باغ کہاں لگاتے؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو پستے بادام کے باغ کہاں لگاتے؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو آپ کھیتیاں کہاں کرتے؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں تھمتے؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں چلتے؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں جمتے؟ آپ کہیں بھی ٹک نہیں سکتے۔ اس زمین نے آپ کو ٹکایا ہے، اس زمین نے آپ کو سلایا ہے، اس زمین نے آپ کو رہنے کے لیے مکان دیا ہے، اس زمین نے آپ کو تقریر سننے کے لیے یہ جلسہ دیا ہے۔ اور فرض کیجیے اگر آپ نہ ہوتے تو زمین کا کیا نقصان تھا؟ زمین کی وجہ سے آپ کی بہت ساری ضرورتیں وابستہ ہیں، بہت ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ زمین ہے جس سے آپ کے منافع جڑے ہوئے ہیں، آپ کے فائدے جڑے ہوئے ہیں۔ زمین نہ ہوتی تو آپ کا جینا مشکل تھا، لیکن آپ اگر نہ ہوتے، انسان نہ ہوتا تو کیا زمین کا کوئی نقصان تھا؟ زمین کا کیا بگڑ جاتا؟ زمین کا کیا نقصان ہوتا؟ آپ زمین کو کیا بینیفٹ دے رہے ہیں، کیا نفع پہنچا رہے ہیں؟ ذرا غور کیجیے گا اس سوال پر۔ پانی یہ ہماری ضرورت کے لیے، ہماری خدمت کے لیے، ہمارے نفع کے لیے ہم پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پانی اگر نہ ہوتا تو سالن کہیں سے تیار کرتے؟ پانی اگر نہ ہوتا تو قورمہ کیسے بناتے؟ پانی اگر نہ ہوتا تو شوربہ کیسے بناتے؟ پانی اگر نہ ہوتا تو مکان کی تعمیر کے لیے گارا کیسے بناتے؟ پانی اگر نہ
نہ ہوتا تو غسل کیسے کرتے؟ پانی اگر نہ ہوتا تو وضو کیسے کرتے؟ پانی اگر نہ ہوتا آٹا کیسے گوندھتے؟ پانی سے آپ کی بہت ساری ضرورتیں وابستہ ہیں. پانی نہ ہوتا تو آپ کا جینا مشکل تھا. پانی نہ ہوتا تو آپ کے چہرے پر کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. چہرہ گرد و غبار سے اٹا پڑا ہوتا, تمام طرح کی دھول مٹی جم جاتی. آپ کیسے صاف کرتے؟ یہ پانی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. لیکن اگر آپ نہ ہوتے تو پانی کا کیا نقصان؟ پانی کا کچھ بگڑ جاتا یا پانی کا وجود مٹ جاتا؟ پانی کے دم قدم سے آپ کا وجود ہے, لیکن آپ کا محتاج یہ پانی نہیں ہے. پانی آپ کی ضرورت مند نہیں ہے. یہ ہوا نہ ہوتی تو آپ سانس کیسے لیتے؟ سانس نہیں لیتے تو زندہ کیسے رہتے؟ یہ ہوا نہ ہوتی تو گاڑیوں کے ٹائر میں جو ہوا بھر رکھا آپ نے, یہ گاڑیاں کیسے دوڑتی؟ لیکن آپ اگر نہ ہوتے تو ہوا کا کیا نقصان تھا؟ زمین سے اوپر اٹھیے, آسمان پہ نظر ڈالیے, سورج کو دیکھیے, چاند کو دیکھیے, ستاروں کو دیکھیے, سیاروں کو دیکھیے. یہ سب آپ کو نفع پہنچا رہے ہیں, سب آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, سب آپ کے لیے کارآمد ہیں. سورج کی کرنوں سے آپ کتنے فائدے اٹھاتے ہیں. سورج کی روشنی پوری دنیا کو منور کرتی ہے. پوری دنیا میں چاند سے چاندنا ہوتا ہے, ستاروں سے راستے ملتے ہیں, لوگ راستہ طے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نفع محسوس کر رہے ہیں, آپ کے نفع کے لیے. لیکن اگر آپ نہ ہوتے تو سورج کا کچھ بگڑ جاتا, چاند کا کوئی نقصان ہوتا, ستاروں کا کچھ نقصان ہوتا. یہ سورج, یہ ستارے, یہ سیارے سب آپ کے کام کے لیے, سب آپ کے نفع کے لیے, آپ کے کام کے ہیں. مگر آپ کس کے کام کے؟ آپ نہ ہوتے تو نہ زمین کا کچھ بگڑتا, آپ نہ ہوتے تو نہ آسمان کا کچھ بگڑتا, آپ نہ ہوتے تو سورج کا کچھ نہ بگڑتا, آپ نہ ہوتے تو چاند کا کچھ نہ بگڑتا. لیکن یہ چیزیں نہ ہوتی تو آپ کا بگڑ جاتا. بگڑتا کہ نہیں؟ نقصان ہوتا کہ نہیں؟ بہت ناز کرتا ہے انسان, غرور ہے اسے اس بات پر اپنی آنکھ سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت دور تک کی چیز کو دیکھ لیتے ہیں. آنکھ میں اتنی طاقت ہے, اتنا پاور ہے, اتنا شکتی ہے کہ آنکھ جب دیکھنے پہ آتی ہے تو اتنا بڑا سورج کا جسم آنکھوں میں اتار دیتا ہے. انسان کروڑوں میل کی دوری پر رہنے والا یہ سورج انسان جب دیکھنے پہ آتا ہے تو اسے آنکھوں میں پھنسا لیتا ہے. دن کے اجالے میں نظر ڈالتا ہے تو آدھی دنیا اس کی آنکھ میں آ جاتی ہے. لیکن فرض انسان کو یہ طاقت قوت جو ملی ہوئی ہے وہ کس کی بنیاد پر؟ دوسری چیزیں انسان کی خدمت میں مصروف ہیں, دوسری اشیاء انسان کے تعاون میں لگی ہوئی ہیں. کائنات کی بہت ساری چیزیں حرکت میں ہیں, اس لیے انسان کو یہ نفع ملتا ہے اور انسان بلندیوں پر پہنچتا ہے. دوسری چیزیں اگر انسان کا تعاون کرنا چھوڑ دیں تو انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا. انسان تو اپنا وجود بھی باقی نہیں رکھ سکتا. فرض کیجیے آپ نے دیکھ لیا, سورج کو دیکھ لیا, آدھی دنیا کو آنکھوں میں بسا لیا, لیکن سورج کی یہ روشنی جو پوری کائنات میں بکھری پڑی ہے, اگر اس روشنی کو بجھا دیا جائے, اندھیرا چھا جائے, تو کیا انسان پھر بھی دیکھنے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ بہت اچھلا تھا کہ آنکھ میں بہت پاور ہے, بہت طاقت ہے, اتنی دور ہماری نگاہ پہنچ جاتی ہے, لیکن روشنی غائب ہو گئی تو انسان کی آنکھوں کا نور ہی چلا گیا. پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی قوت کو بروئے کار لانے کے لیے کائنات کی دوسری چیزوں کا محتاج ہے. دوسری چیزیں انسان کی امداد کریں گی تو انسان آگے بڑھے گا, ورنہ وہیں پہ رہ جائے گا.
ایک بینا شخص کو اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا جائے، دن کا اجالا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، تاریک مکان ہو، اس تاریک مکان میں آنکھ والے کو بند کر دیا جائے تو اس کے اندر اور ایک نابینا کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو نابینا ہے اس کے پاس تو آنکھ نہیں ہے، لیکن جو بینا ہے اس کو آنکھ رکھتا ہے، لیکن یہاں پر دونوں ایک ہو گئے۔ انسان کس پر غرور کرتا ہے، انسان کس پہ ناز کرتا ہے، انسان کس پہ گھمنڈ کرتا ہے، خدائی کا دعویٰ کس بنیاد پر ہے؟ انسان جس بلندی پر بھی پہنچتا ہے اس بلندی پر پہنچنے کے لیے کائنات کی چیزیں درکار ہیں، دنیا کی چیزیں انسان کا تعاون کر رہی ہیں تو انسان پہنچتا ہے جہاں دوسرے پہنچ نہیں پاتے۔ اگر یہ چیزیں تعاون چھوڑ دیں تو انسان جہاں ہے وہی رہے گا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انسان کا دعویٰ ہے کہ سننے کی بھی طاقت ہے ہمارے اندر، اور بلا شبہ انسان سنتا ہے۔ جو مائک لگا ہے بہت دور تک آواز پہنچ رہی ہے، موبائل لگا لیں گے سعودیہ پہنچا دیں گے اپنی آواز، پہنچائیں گے کہ نہیں؟ لندن بھی پہنچائیں گے، امریکہ بھی پہنچائیں گے، مگر ابھی نہ پہنچائیے، ابھی تو سنیے، سنی بن جائیے۔ ہماری یہ آواز دہرادون تک نہیں رہے گی، دہرادون سے آگے بڑھے گی، لندن امریکہ تک پہنچے گی، انشاءاللہ سعودیہ جاپان تک پہنچے گی۔ انسان پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، شکتی رکھتا ہے، اپنی آواز دنیا کے دوسرے کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن فرض کیجیے بیچ میں جو ہوا چل رہی ہے، اگر یہ ہوا رک جائے، جو ہوا آواز کو دوسری جگہ تک منتقل کرتی ہے، اگر ہوا رک جائے، جو لہریں ہیں یا لہریں ٹھہر جائیں، تو کیا انسان پھر بھی یہ گھمنڈ کر سکتا ہے کہ میں اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں؟ اور دور تک آواز پہنچانا تو میاں چھوڑیے، قریب بیٹھنے والے آدمی کے کان تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا۔ انسان جو کچھ بھی بلندی پا رہا ہے دوسروں کے بلبوتے پہ پا رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا، دنیا کی تمام چیزوں پہ نظر ڈالے، انسان کے کام میں لگی۔ بات چل پڑی ہے تو ذرا سنتے رہیے، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو 12 بجے تک بیٹھا کے رکھوں گا، میرا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ آج حیرت سے انسان پھٹی پھٹی نگاہوں سے سائنسی ایجادات کی طرف دیکھ رہا ہے، خدا کو بھول چکا ہے۔ ایجادات کی چکا چوند نے انسان کو مسجدوں سے دور کر رکھا، رات و دن موبائل لیے پڑا ہے اور تمام طرح کے خرافات سے اپنی آنکھوں کو برباد کر رہا ہے۔ اس چکا چوند کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا چاہے کتنی ہی ایجادات کر لے، اکتشافات کے انبار لگا لے، چاند پر پہنچ جائے، بلندیوں پر پہنچ جائے، مگر کیا جہاں امام الانبیاء والمرسلین کی پہنچ ہوئی ہے کیا انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اگر یہ سرموئے برتر پرم فروغ تجلی بسودت پر جبریل بھی کہہ کر کے پیچھے ہٹ گئے، اے نبی سدرۃ المنتہا سے آگے جانا آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا شرف ہے، یہ آپ کا میدان ہے۔ میری ہمت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ سکوں۔ بہرحال موضوع ذرا بدل جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آج جو بھی ایجادات ہیں، جو بھی اکتشافات ہیں، انسان حیران ہو رہا ہے ان ایجادات کو دیکھ کر، اس میں کوئی شبہ نہیں، واقعی حیرت انگیز ایجادات ہیں۔ انسان نے ٹرین دوڑا دیا، انسان نے بسیں چلا دی، انسان نے جہاز اڑا دیا، انسان نے موبائل بنا لیا، انسان نے فیس بک بنا لیا، انسان نے گوگل بنا لیا، انسان نے ٹیلی گرام بنا لیا، نہ جانے کیسی کیسی مشینیں ایجاد کر لی۔ یہ سب حیرت انگیز انسان کے کارنامے ہیں، لیکن سوچیے، سوچ رہے ہیں جی بھی سوچ رہے ہیں تو غور سے سوچ رہے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ اگر کوئلہ نہ ہو، اگر آگ نہ ہو، اگر مٹی نہ ہو،
اگر پلاسٹک نہ ہو، اگر لوہا نہ ہو، اگر ایلومینیم نہ ہو، اگر تیل نہ ہو، اگر پٹرول نہ ہو، دنیا کی دھاتیں نہ ہو، اور انسان صرف انسان ہو، انسان کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، تو کیا انسان پھر بھی یہ ایجادات کر سکتا ہے؟ موبائل بنا سکتا ہے، ٹرین دوڑا سکتا ہے، بسیں چلا سکتا ہے، جہاز اڑا سکتا ہے، راکٹ مار سکتا ہے؟ یہ ایجادات تو بہت دور کی بات ہے، انسان اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتا۔ انسان تو سانس کا محتاج ہے، ہر حرکت، ہر سکون پر غیر کے تابع۔ انسان کی کیا مجال ہے؟ یہ اللہ ہے جس نے پوری کائنات کو تھام رکھا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات حی ہے، قیوم ہے، اس نے آسمان کو تھام رکھا ہے بغیر سکون کے ساتھ، زمین کو جما رکھا ہے، پہاڑوں کو نصب کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تھامنا چھوڑ دے یہ آسمان نیچے آ جائے گا، انسان کے پر سے اڑ جائیں گے۔ انسان دوسرے کے تابع ہے، دوسرے کا محتاج ہے، انسان کس سے گھمنڈ کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو انسان سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، تنگ ظرف نہیں ہوتا ہے، وہ پکار اٹھتا ہے، قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ آپ کہہ دیجیے یہ سب کچھ میرے اللہ کے پاس سے ہے، یہ جو کچھ بھی دنیا میں تم ترقیاں دیکھ رہے ہو، بلندیاں دیکھ رہے ہو، ایجادات دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کی مدد سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سب اللہ ہی کی تخلیق ہے اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے پورے جہان میں۔ لیکن جو ناسمجھ ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، وہ اپنی ایجادات پر اتراتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنا وجود بھی باقی نہیں رکھ سکتے۔ ایک وائرس نے انسان کو نچا دیا ہے، کھڑا کھڑا وہیں گر جاتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے ملک والے، طاقت والے، بڑے بڑے ٹیکنالوجی والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے سپر پاور بے بس ہیں، مجبور ہیں اس خدا کی نشانی کے آگے۔ ایک وائرس انسان کے منہ میں گھستا ہے، اس کا کلیجہ پھاڑ۔ اس لیے خدا کو پہچانے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں عبرت حاصل کرنا ہے، موج مستی کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ پرچہ بھی اللہ نے کھول کے بتا دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات، ہدایات کے ذریعے سے رہنمائیاں کر دی ہیں، اس لیے کل کو انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پتہ ہے، لیکن غفلت نے انسان کو راہ راست سے دور کر رکھا ہے۔ اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے آج کا یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ ہمیں غفلت والی زندگی نہیں، عمل والی زندگی چاہیے، وہ زندگی جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ حیات جس سے اللہ کا رسول راضی ہو۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انسان جب عقل دوڑاتا ہے، ہوش و حواس کو استعمال کرتا ہے، تدبیریں لگاتا ہے، تو ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دیتا ہے، ربط دیتا ہے، تو تیسری چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ انسان نے عقل لگائی، گلاب کی شاخ سے پھول توڑا اور ناک کے قریب لے کے گیا تو اسے پتا چلا کہ اس میں اور چیز چھپی ہوئی ہے۔ جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ خوشبو ہے، وہ خوشبو ایسی ہے کہ زبان چکھ نہیں سکتی، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ چھو نہیں سکتے اور کان سن نہیں سکتے۔ وہ خوشبو اگر معلوم ہوگی تو ناک سے معلوم ہوگی۔ انسان نے پھول توڑا اور ناک کے قریب لے گیا تو پتا چلا کہ یہ خوشبو ہے، ایک نئی چیز اس کے سامنے آئی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ربط دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جوڑنے سے بھی کام نہیں چلتا، چیز کو فنا کرنا پڑتا ہے، مٹا دینا پڑتا ہے، ہستی کو خون کر دینا پڑتا ہے، مسلسل لگنا پڑتا ہے، تب نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔
نئی نئی اشیاء سامنے آتی ہیں. جس زمین پر آپ بیٹھے ہوئے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین مٹی اور دھول کا ایک مجموعہ ہے، لیکن کیا پتا اسی مٹی کے ڈھیر میں دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں، اسی مٹی کے ڈھیر میں گھی کی نہریں جاری ہیں، اور اسی مٹی کے ڈھیر میں مغزیات ہیں، بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، آم ہے، پپیتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے مختلف ذائقے کے پھل ہیں. اور اسی مٹی کے ڈھیر کے اندر اللہ نے گلاب جامن بنا رکھے ہیں، برفی بنا رکھے ہیں. اسی زمین کے اندر، اسی مٹی کے ڈھیر کے اندر اللہ نے ایک سے ایک نعمتیں چھپا رکھی ہیں. جب انسان محنتیں کرتا ہے تو تمام چیزوں کو چھان کر کے باہر نکال دیتا ہے. چارہ انسان نے زمین سے لیا، گھاس اکھاڑا، بکری کے آگے ڈال دیا، بھینس کے آگے ڈال دیا. بھینس نے، بکری نے، گائے نے کھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد یہی انسان دودھ کی شکل میں اپنا چارہ نچوڑ لیتا ہے. جس دودھ سے پنیر بھی بناتا ہے، جس دودھ سے گلاب جامن بھی بناتا ہے، جس دودھ سے برفی بھی بناتا ہے، اور جس دودھ سے نہ جانے کیسی کیسی مٹھائیاں تیار کرتا ہے، اسی سے گھی تیار کرتا ہے. اسی مٹی کے ڈھیر کے اندر سے یہ ساری نعمتیں اللہ تمہیں دے رہا ہے. محنتیں کی انسان نے تو کیسی کیسی نعمتوں کو تیار کر لیا. گنوں کی چھوٹی چھوٹی شاخوں کو زمین میں گاڑ دیتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر میں شیرینی اور شکر کی بیل پیل ہو جاتی ہے. یہی انسان جب کپڑے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو کپڑے کے لیے وہ روئی کے دانے کو زمین میں ڈال دیتا ہے. روئی کے گانٹھ کو کچھ دنوں کے بعد باہر لے کر آتا ہے، اسی سے شیروانی تیار کرتا ہے، ترکیب لگاتا ہے، تدبیر لگاتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے تو کرتا تیار کرتا ہے، قمیص تیار کرتا ہے، شلوار تیار کرتا ہے، ٹوپی تیار کرتا ہے. بتاؤ یہ کہ تمام کی تمام چیزیں اسی زمین کے اندر سے نکل رہی ہیں کہ نہیں؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں کہ میری نشانیوں میں غور کرو. یہی ایک زمین ہے، ایک پانی ڈالتے ہو، لیکن اسی ایک زمین کے باوجود، ایک پانی کے باوجود جو چیزیں نکلتی ہیں مختلف ذائقے کی ہوتی ہیں، مختلف لذتیں لیے ہوئے ہوتی ہیں. آخر وہ کون سی قوت ہے جس نے اس کے اندر مختلف ذائقے پیدا کر دیے؟ پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، اور ذائقے مختلف. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں. انسان اور آگے بڑھتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اور بھی چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، اور بھی ایجادات کرتا ہے. پانی کو، آگ کو ٹکراتا ہے، ایک نئی چیز تیار کرتا ہے، گیس تیار کرتا ہے، بجلی تیار کرتا ہے. تیار ہوئی یہ چیزیں تو انسان سر دھلنے لگا، سر پیٹ کے رہ گیا. کیسی کیسی چیزیں انسان وجود میں لا رہا ہے. اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں اتنا حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم خدا سے غافل ہو جاؤ، شریعت سے دور ہو جاؤ، مسجدوں سے دور بھاگ جاؤ. نہیں، اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حیرت میں اتنا اپنے آپ کو اللہ سے، رسول سے، شریعت سے، دین سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حیرت کی چیزیں ضرور ہیں. پہلے تجربہ نہیں ہوا تھا، تجربہ اب ہوا. اللہ نے اس دور کے اندر یہ چیزیں دوسروں کے سامنے لے کر کے آئی ہیں، لیکن پہلے ہی بتا دیا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے. اور یہی نہیں،
اللہ نے تمہاری کوشش کے لیے اس سے بھی بڑا میدان تمہیں سونپ دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ تم زمین ہی کو مت سمجھو کہ یہ مسخر ہے، کائنات میں آسمان کی چیزوں کو بھی اللہ نے تمہارے تابع کر دیا۔ بے شک بے شک۔ آج انسان ہوا میں چل رہا ہے کہ نہیں، خلائی جہاز پہ دوڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے تابع کیا تھا تبھی۔ جو تم محنت کرو گے تمہاری محنت کا پھل تمہیں ملے گا۔ اب یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کو بتا رہی ہیں۔ آج کا سر پھرا انسان، آزاد انسان پھر بھی کہتا ہے خدا تو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو اس کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ خدا تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کیسے ہم اس کو مان لیں کہ خدا ہے؟ ایسے ہی شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ آپ کے سماج میں رہتے ہیں، آپ کے درمیان رہتے ہیں، روشن خیال کہتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں اور اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے وجود کی نشانیاں ان کو کائنات میں نظر نہیں آتی۔ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہوئے دوسروں کے ذہن کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک اسکول کے اندر ایک ٹیچر نے لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان بھی عجیب احمق لوگ ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں اور اللہ پر پھر بھی ان کا ایمان ہے، تو بغیر دیکھے چیزوں کو ماننا تو حماقت ہے، بے وقوفی۔ جب آنکھ سے نظر نہیں آتا تو اس کو ماننے کا کیا سوال ہے، اور مانا جا رہا ہے تو یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اس مجمع میں ایک بچہ ایسا تھا جو دیندار گھرانے کا تھا، علم کی باتیں سنتا تھا، اہل علم کی مجلس میں بیٹھ کر کے استفادہ کرتا تھا۔ وہ بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا ٹیچر صاحب گستاخی معاف کیجیے گا، آپ نے کہا ہے کہ مسلمان بیوقوف ہے، اللہ کو دیکھا نہیں اللہ کو پھر بھی مانتے ہیں۔ آپ اگر عقل مند ہیں، آپ کے سر میں دماغ ہے تو آپ وہ دماغ مجھے دکھا دیجیے، نہیں تو ہم آپ کو بیوقوف مانیں گے۔ سوال تھا صحیح کہ نہیں؟ جس اصول کی بنیاد پر تم نے خدا کا انکار کیا ہے اسی اصول کی بنیاد پر تمہارا احمق ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ حکیموں کی بات بڑی زبردست ہوتی ہے، اہل حکمت کی باتوں کو سننا چاہیے۔ یہاں حکیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جسمانی حکیم بھی ہیں، روحانی حکیم بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ شہر قاضی بھی ہیں، علماء ہیں، اصل یہی حکیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبق امت کو دیا ہے، علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء۔ علماء کی ہم نشینی کو لازم پکڑ لو، اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا ضروری اختیار کر لو، کیونکہ یہ حکیم ہوتے ہیں، اہل حکمت ہوتے ہیں، حکمت و دانائی کی باتیں کرتے ہیں تو دل کی گرہ کھلتی چلی جاتی ہیں، ایمان روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس حکیم سے کہیں مت سمجھیے گا کہ معجون فلاسفہ بیچنے والے حکیم مراد ہیں، تو آپ کے جسم کا علاج کریں گے لیکن روحانی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اہل علم جن کی خدمت میں بیٹھنے کو ہمارے نبی نے سبق دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں تو اللہ سے محبت کیسے کریں؟ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کوئی ڈاکو تمہاری جان لینے کے لیے آ جائے تو تم اپنی جان اس کے حوالے کر دو گے؟ اس نے کہا حضرت ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی جان اس کے حوالے کر دوں۔ فرمایا جس جان کو بچانے کے لیے تم جان تو کوشش کرو گے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دو گے، اپنے جان کے تحفظ کے لیے بے پایا محنت کرو گے، کیا وہ جان تم نے دیکھی ہے؟ اس نے کہا حضرت جان دیکھی تو نہیں،
فرمایا جیسے اپنی جان سے بن دیکھے محبت کرتے ہو ایسے ہی بن دیکھے اللہ سے محبت کرو۔ اللہ نے ہمارے اس جسم کے اندر، ہمارے اس بدن کے اندر، عالم اصغر کے اندر، یہ عالم کائنات، عالم اکبر ہے جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ستارے سیارے سورج چاند زمین عرش فرش یہ سب عالم اکبر ہیں، اور یہ پورا آپ کا جو جسم ہے یہ عالم اصغر ہے، چھوٹی کائنات ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر بھی اپنی نشانیاں چھپا رکھی ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر روح ڈال کر، جان ڈال کر ایمان بالغیب کے پرچے کو اللہ نے آسان کر دیا ہے، اور ایمان بالغیب کی دلیل رکھ دی ہے، ایسی دلیل ہے جو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بڑے غضب کی شاعر تھے، فرمایا میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی۔ ہمارے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پاؤں میں حرکت ہے، جنبش ہے، زبان بول رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جسم کے اندر جان ہے، مگر آپ نے جان نہیں دیکھی۔ آثار سے پتہ لگا رہے ہیں کہ جسم کے اندر جان ہے، اور جہاں زبان رک جائے گی، سانس رک جائیں گے، ہاتھ پاؤں جواب دے جائیں گے، بے حس و حرکت کی باڈی آپ کے سامنے ہوگی، آپ کہیں تو روح نکل گئی، نہ جاتے ہوئے آپ نے روح دیکھی نہ آتے ہوئے روح دیکھی، پھر بھی اس پر ایمان ہے آپ کا۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ یہ قلم ہے میرے ہاتھ میں، کیا ہے؟ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ جی جی ایمان ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے، دیکھنے پر آپ اس کو مانتے ہیں، تو یہ کیا ایمان ہے؟ بن دیکھے مانیے، اعتماد کر کے مانیے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ہم نے نبی کی بات پر اعتماد کیا ہے، نبی نے کہہ دیا جہنم ہے، ہم نے مان لیا، نبی نے کہہ دیا جنت ہے، ہم نے مان لیا، نبی نے کہہ دیا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، نبی نے کہہ دیا قبر میں عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، ہم نے مان لیا، عالم آخرت کی ہولناکیاں ہمارے نبی نے بیان کی، ہم نے مان لیا، نبی کی بات پہ اعتماد۔ اگر اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا پھر کیا ایسا ایمان؟ میں کہتا ہوں کہ ہماری جیب میں قلم ہے، آپ دیکھ نہیں رہے، ہمارے کہنے پہ آپ نے مان لیا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ دیکھا نہیں آپ نے، اللہ نے ایمان بالغیب کو قابل تعریف صفت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ پہلا پارہ آپ کھولیے، سورہ بقرہ کا پہلا صفحہ ہے، اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی ہے، ان کی صفات بیان کی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس سے پہلے کیا ذکر کیا؟ ایمان بالغیب۔ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا عمل کرتے ہیں، اور یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں۔ بن دیکھے ہم نے فرشتوں کو مانا، فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر ایمان ہے۔ پچھلے انبیاء کو نہیں دیکھا، ان کی کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، جبریل امین کو نہیں دیکھا، مگر مانتے ہیں کہ جبریل وحی لے کر آتے تھے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان بالغیب کا پرچہ اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ مجھے یاد آیا، وقت زیادہ ہونا چاہتا، باتیں بہت ساری ہیں، ایمان پر مضامین ایسے آ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو شاید آدھی رات لگ جائے، لیکن تھوڑی بات بھی ہو اور ہضم کر لیں، ہم قبول کر لیں، پھر تھوڑی بات بھی بہت نفع بخش ہوتی ہے، بہت فائدے مند ہوتی ہے۔ ایک بدو سے کسی نے خدا کے وجود کے بارے میں معلوم کیا، اس بدو نے کہا راستے میں میگنی پڑی ہوئی ہے، یہ میگنی بتا رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے، بغیر اونٹ کے میگنی نہیں آتی وجود میں۔ راستے میں قدم کے نشان ہیں، قدم کے نشان بتا رہے ہیں کہ یہاں سے انسان گزرا ہے،
बगैर इंसान के चले हुए कदम के निशान नहीं पाते। बता देती है शोखी नक्श पाक की, जरूर इस राह से कोई गया। तो रास्ते के कदम के निशान ये बता रहे हैं कि यहाँ से इंसान गुजरा है। ये लंबे लंबे आसमान, चौड़े चौड़े ये आसमान, और ये इतनी लंबी चौड़ी धरती, इस धरती पर ये मीखें, ये पहाड़, बड़े बड़े बुर्जों वाले ये आसमान, और ये मौजों वाले समंदर, क्या किसी की हस्ती को नहीं बता रहे? एक अल्लाह को बता रहे। हर गया है कि अज़्ज़मीरु यद वहदहु ला शरीक लहू गोया। जो पौधा जमीन से उगता है, जो घास की कोपल बाहर निकलती है, सीना चीर करके ये धरती की छाती फाड़ करके निकलती है, वो अकेले एक होती है। बाद में शाखाएं फूटती हैं। ये घास निकलते हुए ऐलान और निदा करती है, हर गया है कि अज़्ज़मीरु यद वहदहु ला शरीक लहू गोयत। अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानना पड़ेगा। उसी अल्लाह की हम इबादत करते हैं, उसी अल्लाह का तारुफ हमारे नबी ने कराया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लाखों टन ले करके चलने वाले बादल किसका पता दे रहे हैं? कहाँ बारिश होनी है? ये किसके हुक्म के ताबे हैं? बगैर बनाए हुए तो ये माइक नहीं बना, बगैर बनाए हुए ये आसमान बन गए, बगैर बनाए हुए ये धरती बन गई, बगैर बनाए हुए ये पेड़ पौधे निकल आए। इनके पीछे किसी की ताकत नहीं है, वही ताकत है जिसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ने अपना तारुफ पूरी कायनात के जरिए से कराया है और इंसान के अपने वजूद के जरिए से कराया है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। हम अपनी कुदरत की निशानियां पूरी कायनात में दिखाएंगे और इंसान के अपने वजूद में भी कुदरत के दलाइल दिखाएंगे, यहाँ तक कि वाज़ेह हो जाएगी ये बात कि अल्लाह हक है, उसके पैगंबर हक है, उसका दीन हक है। वक्त भी आएगा जब इंसान मानने पर मजबूर होगा। तो ईमान कहते हैं कि आदमी बिन देखे माने, तो मानता तो मुसलमान भी है और मानता गैर मुस्लिम भी है, लेकिन दोनों के मानने में फर्क है। मुस्लिम जो मानता है वो बिन देखे मानता है, और गैर मुस्लिम जो मानता है, गैर मोमिन जो मानता है, वो देख करके मानता है। कब? जब पर्दे आंख से हट जाते हैं तो देखने लगता है। फकशफना अन्का गिताअका फबसरुकल यौमा हदीद। अल्लाह फरमा रहे जब मौत आती है तो आलम बाला का नजारा होता है, आलम आखिरत का मुशाहदा होता है। तो अब वो मरने वाला इंसान देखता है कि जन्नत भी, जहन्नम भी, आखिरत के हौलनाक मनाजिर भी। अब तो मानेगा ही मानेगा, लेकिन ये मानना मुशाहिदे वाला मानना है। जैसे कलम आपने देख करके माना, इसमें आपका क्या कमाल है, ये तो मानना ही पड़ेगा। मैं कहूँ ये माइक है, ये तो मानना ही पड़ेगा। ईमान और कमाल को जब है, जब ये आदमी आंखों से ओझल चीज को एतमाद पे माना, पैगंबर को हमने हक माना, सच माना, तो नबी जो बात फरमाएंगे वो हक होगी, वो सच होगी। इसलिए हमारी अकल में भी ना आए वो बात पर हक होगी। हमारी अकल की कोताही तो हो सकती है, लेकिन नबी की बात की कभी कोताही नहीं हो सकती। बेशक। इसलिए अल्लाह की बात को भी मानना, नबी की बात को भी मानना, और अल्लाह रसूल की बात को मान करके उस पर चलना है। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। सारी कायनात किसके लिए? आपकी खिदमत के लिए, आपके काम के लिए, आपके नफा के लिए। मगर आप किसके काम आ रहे हैं? सवाल का जवाब है आपके पास। आप अगर ना होते तो भैंस का क्या नुकसान होता बताइए? क्या वो अल्लाह की जमीन में चल फिर करके अपना चारा नहीं ढूंढ लेती? बकरी का क्या नुकसान था? लेकिन अगर बकरी ना होती तो दूध आपको कैसे मिलता? बर्फी आपको कहां से मिलती? गुलाब जामुन कहां से मिलते? घी आपको कहां से? और आप ना होते तो उनका क्या बिगड़ जाता?
تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کا کام کیا ہے؟ اگر آپ کسی کے کام کے نہیں ہیں، کسی کے لیے نافع نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے، اس سے دو باتیں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نکمے ہیں، انسان فضول ہے، انسان بیکار پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ تو کیا انسان کو نکما کہا جا سکتا ہے؟ انسان کو بیکار بتایا جا سکتا ہے؟ انسان کو فضول کہا جا سکتا ہے؟ کیسے انسان کو فضول کہا جا سکتا ہے جبکہ انسان نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی ہے؟ تو اگر آپ کہیں گے انسان کسی کے کام کا نہیں ہے تو انسان کا نکما ہونا لازم آئے گا، اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اللہ نے نعوذ باللہ بے فضول کام کر دیا ہے، ایک بیہودہ کام کیا ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ انسان کو بیکار پیدا کرے۔ اگر آپ سوال کا جواب تلاش کریں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ دنیا آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے کام کے لیے ہے، آپ اس دنیا کے کام کے لیے نہیں ہے لیکن اللہ کے کام کے لیے ہے، وہ ہے اللہ کی اطاعت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس لیے ہر انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نافع بنائے تو اسے اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہوگا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم کو یوں ہی کھیل کود کے لیے پیدا کر دیا اور تم یوں ہی مستی میں پڑے رہو، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ نہیں، تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اللہ کے پاس بلایا جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا میرے لیے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی بھلائی اور آج کے جلسے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کے نبی کو پہچان لیں، اللہ کے دین کو مان لیں، اور ماننے کے ساتھ پوری تندہی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔